قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ کیسے نازل ہوں گے؟ واللہ تعالی عالم، کما یلیق بشانہ، اللہ آئیں گے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور لوگ جو ہے پوری امتیں اکٹھی ہو جائیں گی ساری اللہ کے سامنے۔ 3 قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ پہلے وہ شخص جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہو، یا قرآن مجید کا جو ماہر ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت عطا کی ہو۔ وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قتال کیا، اور اس میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال عطا کیا ہو۔ یہ 3 بندوں کو لایا جائے گا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لِلْقَارِ، قاری قرآن یعنی قرآن مجید کے عالم اور قرآن مجید کے ایکسپرٹ کو کہیں گے، کیا میں نے تم کو وہ چیز نہیں سکھائی؟ کیا میں نے تمہیں اس چیز کا علم نہیں دیا تھا جو کہ میں نے اپنے رسول پر نازل کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد کروائیں گے، کیا میں نے تمہیں وحی کا علم نہیں دیا تھا، قرآن مجید کا علم نہیں دیا تھا جو میں نے اپنے رسول پر جس وحی کو نازل کیا؟ قال بلا یا رب، وہ کہے گا اے میرے رب کیوں نہیں، آپ نے ضرور، آپ نے مجھے بالکل یہی علم دیا۔ قال فماذا عملت فيما علمت، بتا تو نے وہ عمل کیا اس کے اوپر، جو میں نے علم دیا اس پر تو نے عمل کتنا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں پورا دن اور پوری رات اسی قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، راتوں کو بھی قیام اللیل کرتا تھا، اور صبح بھی قرآن مجید کی تلاوتیں کیا کرتا تھا، ہمیشہ قرآن مجید کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتا تھا، اس کے ساتھ وابستہ رہتا تھا۔ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ، اور جب اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے اور تو نے جھوٹ بولا، تو اسی طریقے سے فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے، تو نے یہ کام تو نے کیا ہی کیا ہے، لیکن تو نے یہ میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے یہ کام کیا تاکہ تجھے لوگ کہیں کہ کیا بڑا قاری ہے، کیا قرآن مجید کے بارے میں بولتا ہے، کیا ایکسپرٹ ہے قرآن مجید کا۔ اس شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا۔ فیقول اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کیا میں نے تجھ کو اتنا مال اور اتنی فراوانی نہیں دی کہ تجھے میں نے کسی اور کا محتاج نہ رہنے دیا؟ قال بلا یا رب، وہ کہے گا اے میرے رب کیوں نہیں، واقعی آپ نے مجھے یہ دیا، یہ مال آپ نے دیا۔ وہ ایکنالج کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فماذا عملت فیما آتیتک، تو نے اس کا کیا کیا جو میں نے تجھے عطا کیا، جو مال میں نے تجھے دیا تھا اس کا تو نے کیا کیا، اس کے بارے میں مجھے رپورٹ دے، اس کا مجھے بتا۔ اے اللہ، جو آپ نے مجھے مال دیا تھا میں نے تو اپنے خاندان کے اوپر لٹا دیا، اور میں اتنا صدقہ کرتا تھا، میں اپنے صدقے کے بارے میں معروف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لہو کذبت، تو نے جھوٹ بولا۔ وتقول لہ الملائکۃ کذبت، فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا۔ ویقول اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے بل اردت ان یقال فلان جواد، تو نے اس لیے کہا تاکہ لوگ تیرے بارے میں کہیں کہ کیا سخی آدمی تھا، کتنا خرچ کرنے والا تھا۔ فقد قیل ذاک، تو جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا۔ تیسرا وہ شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی۔ فیقول اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے فی ماذا قتلت، کس چیز کے لیے، کس کے لیے تو نے اپنی جان دی؟ فیقول، وہ کہے گا اے اللہ امرت بالجہاد فی سبیلک، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں، لڑوں۔ فقاتلت حتی قتلت، میں نے لڑائی کی، میں نے جنگ کی، میں نے جہاد کیا، حتی قتلت، یہاں تک کہ میری جان چلی گئی۔ فیقول اللہ تعالی لہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا۔ وتقول لہ الملائکہ، فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا۔ ویقول اللہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے بل اردت ان یقال فلان جریء، تو نے یہ کام تو صرف اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ آپ بہادر آدمی ہیں، کیا لڑاکا آدمی۔ فقد قیل ذاک، تو جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، لوگوں نے وہی باتیں کی جو تو چاہتا تھا، وہ تجھے سب کچھ مل گیا۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں قیامت کے دن جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ They will be the fuel of the fire of جہنم۔ انسان کو اپنی جان کتنی عزیز ہوتی ہے، انسان کو اپنا مال کتنا عزیز ہوتا ہے۔ امیجن کریں انسان کو پوری زندگی کا جو ان کا مشغلہ، ایک بندے نے پوری زندگی قرآن مجید کے ساتھ گزار دی، اتنے بڑے بڑے عمل، اپنی جان اللہ کی راہ میں دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اپنا مال پورا کا پورا اپنے فیملی ممبرز کے اوپر لٹا دینا اور صدقہ کر دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت کم لوگ ہیں ایسے کرنے والے۔ اور تیسری بات وہ بندہ جس نے پوری زندگی قرآن مجید کے، جو راتوں کو قیام اللیل کیا کرتا تھا، اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا، لیکن مقصد کیا تھا کہ ریاکاری تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ اعمال ضائع ہوئے بلکہ یہی اعمال اس کی ڈیمائز اور اس کے ڈوم کا بہت بڑا کاز بن گئے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث اور کئی قرآن مجید میں ظاہر آیات اس پر ہیں۔ اخلاص جو ہے انسان کا، بیسیکلی یہ توحید کا ہی ایک پارٹ ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اپنے دین کو اپنے اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، اپنی تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کر دیجئے۔ This is what is expected of us۔